اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان۔ حضرات بڑے ہی خوش نصیب ہیں جناب مقبول احمد نظامی صاحب اور ان کے شہزادگان، بالخصوص محمود بھائی عرف راجو بھائی، جنہوں نے آج کے اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں، آج کے اس پرفتن لہو لعب کے ماحول میں، جہاں پر دنیا کے لوگ تمام تر افراتفری کے ماحول میں مبتلا نظر آتے ہیں، انہوں نے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سجانے رچانے بسانے کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی نعمتیں عطا فرما کر ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ حضرات اب آئیے عالم نظامی سے آپ سماعت فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ راجو بھائی کی والدہ کے لیے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، کیونکہ راجو بھائی اور عالم بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ دو جسم اور ایک جان ہے یہ لوگ۔ الحمدللہ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، سرکار دو عالم کی نظر لے کے چلے ہیں، سرکار دو عالم کی نظر لے کے چلے ہیں۔ وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ مائک پر عالم نظامی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نقیب اہل سنت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، جامع معقول و منقولات قاری جمال احمد علیمی صاحب، خطیب و امام سلیمانیہ مسجد، خطیب اہل سنت محترم المقام جناب الیاس احمد نوری صاحب، خطیب و امام غازی مسجد، و دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ راجو بھائی کی دعوت کا حق ادا کرنے آئے تھے وہ سب کے سب جا چکے ہیں۔ اس وقت جتنے لوگ موجود ہیں وہ حضور کی یوم ولادت منانے کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سب کے سب اپنے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ چونکہ یہ شرف قبولیت کا وقت ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے، ویسے نعتیں میں لکھتا ہوں لیکن حضور میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ نعتیں جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہیں اور ان کو شرف قبولیت کی سند حاصل ہو چکی ہے، چونکہ یہ شرف قبولیت کا وقت ہے تو اس نعت کے 4-5 شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ دعائیہ نعت ہے، آپ ڈوب کر سنیں، دل سے سنیں، شاید یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج کل ہمارے مشاعروں کا اور جلسوں کا المیہ حضور یہ ہے کہ چیخ کر پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، تو وہ جو روایتی انداز تھا جس انداز میں بھی ہمارے شاہد رضا صاحب پڑھ رہے تھے، صحیح طریقہ نعت پڑھنے کا تو وہی ہے، نعت پڑھنے کا صحیح طریقہ وہی ہے، لیکن اب جو ہے جو کچھ روا ہو گیا ہے اسے بھی قبول کرنا ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ بہرحال اس وقت میں کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ توجہ سماعت فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بن مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اپنے دامن
شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا یہ شعر خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان کا ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، ان کا ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پائے رکھنا، اپنے دامن پہ نہ احسان پائے رکھنا۔ اور میرے بہت سے دوست یہاں تشریف رکھتے ہیں، پاپا بھائی، مصطفیٰ بھائی، سمیع اللہ بھائی، یہ تمام دوست میرے تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں یہ شعر قبول ہو جائے۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ اور یہ شعر بھی خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد۔ اور حسب حال اگر یہ شعر ہو گیا ہو تو بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا،
میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا اپنے دامانے جانے کس راہ سے سید میرے آقا گزرے جانے کس راہ سے سید میرے آقا گزرے اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں کو سر راہ بچھائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا جب سیوانے پہ خورشید قیامت آئے جب سیوانے پہ خورشید قیامت آئے اپنی زلفوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا اپنی زلفوں کے گنہگاروں پہ سائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اپنے دامان